حرف اول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیاب و کامرانی مضمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل محفوظ ہے جو زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قدر احتیاط اور احسن پیرائے میں رسول اللہ کی ہر ادا کو اپنے ذہنوں پر نقش کیا اور دلوں میں اتارا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سواری پر سوار ہونے کے لیے اپنا پاؤں رکاب میں ڈال لیا تو سفر کی دعا پڑی، پھر آپ رضی اللہ عنہ ہنسے۔ آپ سے کہا گیا اے امیر المؤمنین آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے اور آپ ہنسے بھی تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن حدیث رقم 2602 میں روایت کیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں جن کی تفصیلات کے یہ صفحات متحمل نہیں ہیں۔ کتب سیرت اور کتب شمائل میں عام طور پر فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتب سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر بات خوب وضاحت سے بیان کی جاتی ہے، مثلا ہجرت، جہاد و قتال، غزوات، دشمن کی طرف سے مصائب و آلام، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا بیان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے وغیرہ، جبکہ شمائل و خصائل کی کتب میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی موضوع ہوتی ہے، مثلا آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی زلفوں کے تذکرے، آپ کے لباس اور بالوں وغیرہما کے بیانات جو اصلاح فرد کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ اسی لیے ائمہ محدثین نے اس طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی ہے، مثلا امام بغوی اور امام ترمذی وغیرہما رحمہم اللہ نے اس مضمون پر خاص کتابیں لکھیں۔ کچھ زیر نظر کتاب کے بارے میں: شمائل ترمذی سنن ترمذی کے مصنف ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی مشہور معروف کتاب ہے جس کا ترجمہ تحقیق و فوائد فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے قلم بند کیے ہیں، اور یہ کتاب درج ذیل اضافی خوبیوں سے متصف ہے۔ 2 مستند نسخوں سے سند و متن کی تصحیح، ہر روایت کی بہترین تخریج، صحت و ضعف کے اعتبار سے ہر حدیث پر حکم، آسان فہم ترجمہ، مختصر مگر جامع و نافع فوائد۔ ہمیشہ کی طرح حرف آخر کے طور پر استاد محترم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میرے شیخ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے دن رات میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اسی طرح علمی، تحقیقی اور اصلاحی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ عوام و خواص کی علمی پیاس بجھتی رہے، آمین۔ از حافظ ندیم ظہیر۔ تقدیم طبع اول اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے جنہوں نے اپنے بندے محبوب اور بشر رسول سیدنا و محبوبنا امام الانبیاء سید البشر نبی کریم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریتہ واصحابہ وسلم کو آخر الانبیاء و آخر الرسل بنا کر قیامت تک ساری انسانیت کے لیے امام اعظم، مقتدی، مطاع، واجب الاطاعت، دل و جان سے زیادہ محبوب اور رہنما قرار دیا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے، آپ کی مکمل اطاعت کرے اور آپ کے لیے ہر وقت جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ شمائل ترمذی کی تحقیق، تخریج اور ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو قبر اور حشر کے عذاب سے بچائے، دنیا و آخرت میں خیر عطا فرمائے اور اعمال صالحہ متقبلہ کی توفیق بخشے، آمین۔ استاد محترم الشیخ حافظ عبد الحمید اظہر اور اخی فی اللہ حافظ ندیم ظہیر حفظہم اللہ تعالی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتاب ہادہ کی نظر ثانی میں کمال محنت فرمائی اور اسے حتی الوسع خوبصورت، مدلل اور مزین کر دیا، جزاہم اللہ خیرا، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ از حافظ زبیر علی زئی، 8 ستمبر سن 2011۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ، حیات و خدمات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔
اس مختصر اور جامع مضمون میں سنن ترمذی، شمائل ترمذی اور کتاب العلل کے مصنف امام ترمذی رحمہ اللہ کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ نام و نسب: ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ابن موسیٰ ابن ضحاک الترمذی البوغی السلمی رحمہ اللہ۔ ولادت سن 209 ہجری یا سن 210 ہجری تقریباً۔ آپ پیدائشی نابینا تھے یا بعد میں نابینا ہو گئے تھے۔ اساتذہ: امام بخاری، امام اسحاق ابن راہویہ، امام قتیبہ ابن سعید، امام حناد ابن سری، امام ابو قریب الحمدانی اور امام ابو زرعہ الرازی رحمہم اللہ وغیرہم ہیں۔ تلامذہ: ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب المحبوبی، ہیثم ابن کلیب الشاشی اور ابو حامد احمد ابن عبداللہ ابن داود المروذی التاجر وغیرہم رحمہم اللہ۔ تصانیف: آپ کی بعض مشہور کتابیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سنن ترمذی الجامع۔ راقم الحروف نے اس کتاب کی تمام روایات کی تحقیق و تخریج کر دی ہے اور حتی الوسع ما فی الباب اور آثار کی تخریج بھی کی ہے۔ نمبر 2 شمائل ترمذی راقم الحروف نے 2 قلمی نسخوں سے متن کی تصحیح، تحقیق و تخریج کر دی ہے اور ترجمہ و فوائد بھی لکھ دیے ہیں الحمدللہ۔ نمبر 3 کتاب العلل یا العلل الصغیر، یہ تحفۃ الاحوذی کے آخر میں مطبوع ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ نمبر 4 العلل الکبیر، اس کا مطبوعہ نسخہ ناقص ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ سے اس کے راوی ابو حامد احمد ابن عبداللہ ابن داود المروذی التاجر کے حالات نہیں ملے۔ دیکھیے مقدمہ لعلل الکبیر صفحہ 58 وغیر ذلک من التصانیف، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی دوسری تصانیف ہیں۔ توثیق اور علمی مقام: آپ کی توثیق پر اتفاق ہے۔ نمبر 1 حافظ ابن حبان المتوفی سن 354 ہجری نے آپ رحمہ اللہ کو ثقہ راویوں میں ذکر کیا اور فرمایا روى عنہ اہل خراسان كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر۔ آپ سے اہل خراسان نے روایات بیان کی، آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے احادیث جمع کی، کتابیں لکھیں، احادیث یاد کی اور مذاکرہ کیا۔ دیکھیے کتاب الثقات لابن حبان جلد 9 صفحہ 153۔ نمبر 2 حافظ خلیل ابن عبداللہ الخلیلی القزوینی رحمہ اللہ المتوفی سن 446 ہجری نے فرمایا ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ابن شداد الحافظ ثقہ متفق علیہ، سنن میں آپ کی کتاب ہے اور جرح و تعدیل میں آپ کا کلام ہے، احادیث اور علم کے ساتھ مشہور ہیں۔ دیکھیے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث جلد 3 صفحہ 904 تا صفحہ 905۔ نمبر 3 ابو سعد عبد الکریم ابن محمد ابن منصور السمعانی المتوفی سن 562 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الانساب جلد 1 صفحہ 415 میں فرمایا امام ترمذی بلا مقابلہ اپنے زمانے کے امام اور صاحب تصانیف تھے، اور اپنی اسی کتاب کے جلد 1 صفحہ 459 میں فرمایا آپ ان اماموں میں تھے جن کے علم حدیث میں اقتدا کی جاتی ہے۔ آپ نے الجامع یعنی سنن ترمذی، تواریخ اور علل لکھیں جو کہ متقن ثقہ عالم کی تصنیف ہیں۔ آپ کا حافظہ اور ثقافت ضرب المثل ہے۔ آپ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ نمبر 4 ابن نقطہ المتوفی سن 629 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب التقیید جلد 1 صفحہ 92 ترجمہ 104 میں امام ترمذی کے بارے میں فرمایا الامام، وہ ایک امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ نمبر 5 حافظ ذہبی المتوفی 748 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 678 میں فرمایا امام ترمذی بالاجماع ثقہ ہیں۔ ابو محمد ابن حزم نے اپنی کتاب الایصال میں امام ترمذی کے بارے میں جو انہیں مجہول لکھا ہے وہ قابل توجہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں آپ کے بارے میں علم نہیں ہوا، اور نہ آپ کی کتاب الجامع اور العلل الصغیر والعلل الکبیر کا علم ہوا تھا۔ نمبر 6 حافظ ابو الحجاج یوسف ابن عبد الرحمن المزی المتوفی سن 742 ہجری نے اپنی کتاب تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ 468 میں فرمایا امام ترمذی نمایاں و ممتاز حفاظ حدیث اماموں میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ نمبر 7
ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن عبد الہادی الدمشقی الصالحی المتوفی سن 444 ہجری نے اپنی کتاب طبقات علماء الحدیث جلد 2 صفحہ 338 ترجمہ 626 میں فرمایا: الامام الحافظ امام ترمذی رحمہ اللہ امام کی حیثیت رکھتے تھے اور حافظ حدیث تھے۔ نمبر 8، مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر المتوفی سن 774 ہجری نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 332 وفیات سن 279 ہجری میں فرمایا: اور امام ترمذی اپنے زمانے میں اس علم حدیث کے اماموں میں سے ایک تھے۔ آپ کی مشہور کتابیں جامع، شمائل اور اسماء الصحابہ وغیرہ ہیں۔ نمبر 9، حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی سن 852 ہجری نے اپنی کتاب تقریب التہذیب مع تعقیب التقریب والتذنیب للتعقیب صفحہ 465 میں فرمایا: ثقۃ حافظ امام ترمذی ثقہ اور حافظ حدیث تھے۔ نمبر 10، حافظ ابن ناصر الدین الدمشقی المتوفی سن 842 ہجری نے اپنی کتاب التبیان لبدیعۃ البیان میں فرمایا: اور امام ترمذی اپنے ساتھیوں میں نمایاں فضیلت والے امام تھے، حافظ اور ثقاہت میں نشانی تھے۔ آپ کا حافظہ ضرب المثل تھا اس کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے۔ اس توثیق اور تعریف کے مقابلے میں صرف ابن حزم الاندلسی کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ کو مجہول کہا۔ دیکھیے بیان الوہم والایہام جلد 5 صفحہ 637۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن حزم کی کتاب المحلی سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا: اور محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ کون ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 332۔ عرض ہے کہ غالباً ابن حزم کو محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی یا ان کے ابن ثورہ والے نام و نسب کے بارے میں کوئی علم حاصل نہ ہو سکا، یا پھر یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ جس طرح محمد ناصر الدین البانی نے امام ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل الترمذی کے بارے میں لکھا ہے، اور ترمذی ثقہ حافظ ہیں اور وہ سنن کی مشہور کتاب والے ہیں۔ ارواء الغلیل جلد 2 صفحہ 266 حدیث 496 کے تحت۔ حالانکہ صاحب سنن محمد ابن اسماعیل الترمذی نہیں بلکہ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی ہیں، بعض اوقات اس طرح کی اجتہادی خطائیں لگ جاتی ہیں، لہٰذا استہزاء و تحقیر سے اجتناب ضروری ہے۔ فضائل و حکایات۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض فضائل و حکایات اور ان کی تحقیق درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شیخ ابو اسماعیل عبداللہ ابن محمد الانصاری الہروی صاحب ذم الکلام نے فرمایا: میرے نزدیک ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ترمذی بخاری اور مسلم کی کتابوں صحیحین سے زیادہ مفید ہے۔ میں محمد ابن طاہر المقدسی نے کہا: کیوں؟ انہوں نے فرمایا: ان دونوں کتابوں سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو پورا ماہر ہو، اور یہ کتاب یعنی سنن ترمذی تو اس کی احادیث کی تشریح انہوں نے یعنی امام ترمذی نے بیان کر دی ہے، لہٰذا ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ فقہاء و محدثین میں سے ہو یا دوسرے لوگوں سے۔ التقید لابن نقطہ جلد 1 صفحہ 94۔ یہ ابو اسماعیل رحمہ اللہ کی ذاتی رائے ہے، لیکن اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنن ترمذی کو آسان فہمی میں صحیحین پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا عقیدہ و منہج۔ امام ترمذی رحمہ اللہ صحیح العقیدہ اور صحیح منہج پر 3 صدی ہجری کے سلف صالحین میں سے تھے اور اہل الحدیث یعنی محدثین میں سے تھے۔ نمبر 1، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد 20 صفحہ 39 اور 40 میں فرمایا: اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابو یعلا بزار اور ان جیسے دوسرے سب اہل حدیث کے مذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ مقلد نہیں بلکہ اہل حدیث تھے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت جیسی عبارت کو علامہ طاہر ابن صالح ابن احمد الجزائری الدمشقی نے توجیہ النظر الی اصول الاثر صفحہ 85 میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، امام ترمذی رحمہ اللہ نے طائفہ منصورہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی سند سے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم اصحاب الحدیث
وہ اصحاب الحدیث ہیں، اور بعض نسخوں میں اہل الحدیث ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2192 کے تحت باب ما جاء فی اہل الشام۔ نمبر 3، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا رد فرمایا ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث 157 باب ما جاء فی تأخیر الظہر فی شدت الحر۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد نہیں تھے۔ نمبر 4، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اہل الحدیث کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے۔ مثلا ابن لہیعہ کے بارے میں فرمایا وابن لہیعہ ضعیف عند اہل الحدیث، اور اہل حدیث کے نزدیک راوی حدیث ابن لہیعہ ضعیف تھے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 10 کے تحت۔ یہاں پر ابن لہیعہ کی وہ حالت مراد ہے جو اختلاط کے بعد اور مدلس روایات پر مشتمل ہے، ورنہ ابن لہیعہ اختلاط سے پہلے اور سماع کی تصریح کے ساتھ حسن الحدیث تھے۔ نمبر 5، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا سنن ترمذی حدیث رقم 3298 کے تحت، اور اللہ کا علم، قدرت اور سلطنت ہر جگہ پر ہے، اور وہ خود عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 6، ابراہیم ابن عبد اللطیف ابن محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی نے امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی کے بارے میں اپنی کتاب سحق الاغبیاء بحوالہ ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ صفحہ 26 پر کہا، اور امام ترمذی مجتہد ہیں، پس جس نے انہیں شافعی قرار دیا تو اسے ترمذی رحمہ اللہ کے لفظ سے غلطی لگی اور اس نے تحقیق نہیں کی۔ چند فوائد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور ان کی کتابوں سنن ترمذی و شمائل ترمذی کے بارے میں چند فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے تھے، لیکن تاریخ بغداد میں ان کا تذکرہ غالباً خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے رہ گیا ہے۔ نمبر 3، شمائل ترمذی کی تحقیق و شرح راقم الحروف نے بھی لکھی ہے، اور شیخ عبد الصمد ریالوی و شیخ منیر احمد وقار حفظہم اللہ کی اردو شرح خصائل نبوی بھی بہترین و مفید ہے۔ راقم الحروف کو سنن ترمذی کے روایت بطریقہ اجازت از شیخ ابو محمد بدیع الدین الراشدی عن ابی سعید شرف الدین الدہلوی عن محمد بشیر ابن بدر الدین السحسوانی عن نذیر حسین الدہلوی عن محمد اسحاق الدہلوی عن عبد العزیز الدہلوی عن شاہ ولی اللہ الدہلوی حاصل ہے۔ دیکھیے منجد المستجیز لروایت السنہ والکتاب العزیز صفحہ 6 اور 11۔ نمبر 5، امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ دو اور علماء بھی اسی لقب سے مشہور ہیں۔ اول، امام ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن یوسف السلمی الترمذی رحمہ اللہ المتوفی سن 280 ہجری، آپ فقہ حافظ تھے، اور آپ پر امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ کی جرح جمہور محدثین کی توثیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر مقبول ہے۔ آپ کی کوئی مطبوعہ تصنیف میرے علم میں نہیں ہے۔ دوم، حکیم ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن الحسن ابن بشر المؤذن الحکیم الترمذی المتوفی سن 285 ہجری، آپ متعدد کتابوں کے مصنف تھے، جن میں نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول 7 جلدوں میں دار النوادر سے مطبوع ہے۔ حکیم موصوف کی تعریف و توثیق جمہور علماء سے ثابت ہے۔ مثلا حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 1 صفحہ 247 حدیث 145 میں ان کی حدیث کو صحیح کہا ہے، لہٰذا وہ صدوق حسن الحدیث تھے، لیکن یاد رہے کہ وہ اہل الحدیث میں سے نہیں بلکہ صوفیہ اور قصہ گو واعظین میں سے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی وفات۔ امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے 13 رجب سن 279 ہجری کو بمقام بوغ ترمذ میں وفات پائی، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ شمائل ترمذی اور اسلوب تحقیق و فوائد۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی مؤلفات میں سے سنن ترمذی کے بعد شمائل ترمذی بہت مشہور ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے راقم الحروف کو اس عظیم الشان کتاب کی تحقیق، ترجمہ بلکہ ترجمانی شرح اور فوائد لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شمائل ترمذی کے 2 قلمی نسخوں اور بعض مطبوعہ نسخوں سے متن کی تصحیح اور تحقیق لکھ کر کمپوز کروائی۔ نمبر 2، 723 ہجری میں لکھے ہوئے نسخے کو اصل بنایا
اور اس کی ترقیم ایک مطبوعہ نسخے کے مطابق کر دی۔ اس نسخے میں ایک صفحہ یعنی 86 موجود نہیں، اور کئی صفحات کی احادیث سیاہی وغیرہ کے اثر کی وجہ سے ناقابل قراءت ہیں۔ نمبر 3، 1261 ہجری کا لکھا ہوا مکمل نسخہ، لیکن اس کی اسانید و متون میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ راقم الحروف نے اس نسخے کو با قرار دے کر کتب احادیث و اسماء الرجال کو مد نظر رکھتے ہوئے الاصل میں ناقابل قراءت مقامات اور بعض عبارات کی اصلاح کی ہے، نیز مطبوعہ نسخوں کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ نمبر 4، مطبوعہ نسخوں میں سے ماہر یاسین الفحل کا نسخہ دوسرے نسخوں سے بہت بہتر ہے اور اس سے کافی استفادہ کیا ہے۔ نمبر 5، الاصل کے کاتب سے لے کر امام ترمذی رحمہ اللہ تک مکمل سند موجود ہے، جس کی تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سند صحیح یا حسن ہے، والحمدللہ۔ نمبر 6، شمائل ترمذی کی بہت روایات سنن ترمذی میں بھی موجود ہیں، لہذا حتی الوسع ان کی تخریج بھی کر دی ہے تاکہ مشہور مطبوعہ کتاب سے مقارنہ کیا جا سکے۔ نمبر 7، شمائل کے اصل مخطوطے کی تحقیق و تخریج سے ثابت ہوا کہ اس کا کاتب سچا انسان تھا، کیونکہ یہ تمام روایات دوسری کتابوں کے مطابق ہیں۔ نمبر 8، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جن مصادر و کتابوں سے روایات اخذ کی، مثلا موطا امام مالک اور مسند ابی داود الطیالسی وغیرہما، ان کتابوں کی مذکورہ احادیث تلاش کر کے اصل کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں۔ نمبر 4، شمائل ترمذی کی جو احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم یعنی صحیحین میں موجود ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور دیگر احادیث پر صحیح، حسن یا ضعیف و مردود ہونے کے لحاظ سے حکم لگا دیا ہے، اور عند الضرورت وجہ ضعف بھی بیان کر دی ہے۔ نمبر 10، شمائل ترمذی کا اردو ترجمہ بلکہ ترجمانی کرنے کے ساتھ عام صحیح و حسن احادیث کی شرح و فوائد بھی لکھ دیے ہیں تاکہ عوام و طلباء زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 11، استاد محترم حافظ عبدالحمید اظہر حفظہ اللہ نے کمال محبت و شفقت سے کتاب مذکور پر نظر ثانی فرمائی ہے، جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جزاہ اللہ خیرہ۔ نمبر 12، تلمید محترم حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ نے بھی نظر ثانی فرمائی ہے، جزاہ اللہ خیرہ۔ نمبر 13، آخر میں مفید فہارس یعنی فہرستوں کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ کتاب سے استفادہ آسان ہو۔ اطراف الآیات والاحادیث والآثار کی فہرست، راویان حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فہرست، رجال کی فہرست، مسائل و موضوعات کا اشاریہ۔ نمبر 14، کتاب کے شروع میں بھی مفید فہرست کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 15، لفظی ترجمے کے بجائے مفہوم واضح کرنے کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے مخطوطے الاصل کی سند ابو شجاع عمر ابن محمد ابن عبداللہ البسطامی تک مل جاتی ہے، والحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، تمام معاونین و مراجعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی حسنات نصیب فرمائے، اور قبر و حشر کی سختیوں اور رسوائیوں سے بچائے، آمین۔ از حافظ زبیر علی زئی، 10 جولائی بمطابق 2011 عیسوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل ترمذی اور اسلوب تحقیق و فوائد۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی مؤلفات میں سے سنن ترمذی کے بعد شمائل ترمذی بہت مشہور ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے راقم الحروف کو اس عظیم الشان کتاب کی تحقیق، ترجمہ بلکہ ترجمانی، شرح و فوائد لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شمائل ترمذی کے 2 قلمی نسخوں اور بعض مطبوعہ نسخوں سے متن کی تصحیح اور تحقیق لکھ کر کمپوز کروائی۔ نمبر 2، 723 ہجری میں لکھے ہوئے نسخے کو اصل بنایا اور اس کی ترقیم ایک مطبوعہ نسخے کے مطابق کر دی۔ اس نسخے میں ایک صفحہ 86 موجود نہیں، اور کئی صفحات کی احادیث سیاہی وغیرہ کے اثر کی وجہ سے ناقابل قراءت ہیں۔ نمبر 3، 1261 ہجری کا لکھا ہوا مکمل نسخہ، لیکن اس کی اسانید و متون میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ راقم الحروف نے اس نسخے کو با قرار دے کر کتب احادیث و اسماء الرجال کو مد نظر رکھتے ہوئے الاصل میں ناقابل قراءت مقامات اور بعض عبارات کی اصلاح کی ہے، نیز مطبوعہ نسخوں کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ نمبر 4، مطبوعہ نسخوں میں سے ماہر یاسین الفحل کا نسخہ دوسرے نسخوں سے بہت بہتر ہے اور اس سے کافی استفادہ کیا ہے۔ نمبر 5، الاصل کے کاتب سے لے کر امام ترمذی تک مکمل سند موجود ہے،
جس کی تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سند صحیح یا حسن ہے، والحمدللہ۔ نمبر 6، شمائل ترمذی کی بہت روایات سنن ترمذی میں بھی موجود ہیں، لہٰذا حتی الوسع ان کی تخریج بھی کر دی ہے تاکہ مشہور مطبوعہ کتاب سے مقارنہ کیا جا سکے۔ نمبر 7، شمائل کے اصل مخطوطے کی تحقیق و تخریج سے ثابت ہوا کہ اس کا کاتب سچا انسان تھا، کیونکہ یہ تمام روایات دوسری کتابوں کے مطابق ہیں۔ نمبر 8، امام ترمذی نے جن مصادر و کتابوں سے روایات اخذ کی، مثلا موطا امام مالک اور مسند ابی داود الطیالسی وغیرہما، ان کتابوں کی مذکورہ احادیث تلاش کر کے اصل کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں۔ نمبر 9، شمائل ترمذی کی جو احادیث صحیح بخاری و مسلم یعنی صحیحین میں موجود ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور دیگر احادیث پر صحیح، حسن یا ضعیف و مردود ہونے کے لحاظ سے حکم لگا دیا ہے، اور عند الضرورت وجہ ضعف بھی بیان کر دی ہے۔ نمبر 10، شمائل ترمذی کا اردو ترجمہ بلکہ ترجمانی کرنے کے ساتھ عام صحیح و حسن احادیث کی شرح و فوائد بھی لکھ دیے ہیں تاکہ عوام و طلباء زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 11، استاد محترم حافظ عبد الحمید اظہر حفظہ اللہ نے کمال محبت و شفقت سے کتاب مذکور پر نظر ثانی فرمائی ہے، جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جزاہ اللہ خیرا۔ نمبر 12، تلمیذ محترم حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ نے بھی نظر ثانی فرمائی ہے، جزاہ اللہ خیرا۔ نمبر 13، آخر میں مفید فہرستوں کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ کتاب سے استفادہ آسان ہو۔ اطراف الآیات والاحادیث والآثار کی فہرست، راویان حدیث یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی فہرست، رجال کی فہرست، مسائل و موضوعات کا اشاریہ۔ نمبر 14، کتاب کے شروع میں بھی مفید فہرست کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 15، لفظی ترجمے کے بجائے مفہوم واضح کرنے کو ترجیح دی ہے۔ نمبر 17، شیخ ثناء اللہ ابن عیسیٰ خان المدنی حفظہ اللہ نے شمائل ترمذی کی جو سند اپنے شیخ حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ سے بیان فرمائی ہے، مختصراً مع فوائد درج ذیل ہے۔ پھر ترمذی رحمہ اللہ تک سند بیان کی، دیکھیے ثبت الکویت صفحہ 648 تا صفحہ 650۔ ہماری مخطوطے الاصل کی سند ابو شجاع عمر ابن محمد ابن عبداللہ البسطامی تک مل جاتی ہے، والحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، تمام معاونین و مراجعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت کے حسنات نصیب فرمائے، اور قبر و حشر کی سختیوں اور رسوائیوں سے بچائے، آمین۔ از حافظ زبیر علی زئی، 10 جولائی سن 2011۔